تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما النجاة؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، چار ہفتوں سے ایک حدیث پاک پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو رہی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں. پہلی نصیحت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا من نجات، نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنا. دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر رہا کرو. تیسری اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا کرو. یہ ایسی چیز ہے جس پر آدمی کبھی آمدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی گناہ کا تو اقرار انسان کر لیتا ہے. کوئی آدمی ہے کہ چوری کرنے والا، وہ چوری کا اقرار کر سکتا ہے. کوئی آدمی زنا کر دیا، اب جب سپڑ گیا تو زنا تو جب پکڑا گیا تو زنا کا اقرار تو کر سکتا ہے. کوئی آدمی جو ہے ڈکیٹی ڈالنے والا ہو، کوئی آدمی سود کا بزنس کرنے والا ہو، چیٹیاں چلانے والا ہو، سنگے چلانے والا ہو، اور اسی طرح جو ہے بیاس پر پیسہ دینے والا ہو، بڈی کو پیسہ دینے والا ہو، کنت میں پیسہ دینے والا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو جو حرام طریقے سے پیسہ کمانے والا ہو، وہ آدمی اپنے گناہ کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن آدمی اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنا بڑی مشکل کی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بھئی آدمی گناہ کا تو اقرار کر لیتا کہ بھئی میں نے گناہ کیا. اسی لیے جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے گناہ کرنے کے بعد خود اپنی گناہ کا اقرار کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا نبی جی کس طرح؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 56 گناہ کر لے تو اللہ جو ہے اس گناہ کو اللہ اور بندے کے درمیان وہ چیز باقی رہتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو راستے میں جا رہا تھا، کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اس کی، اب وہ دیکھتا رہا اسی طرح وہ دیکھ رہا ہے،
جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا جب بھی کسی لڑکی پر کسی عورت پر تمہاری نظر پڑ جائے تو اپنے نظروں کو نیچے کر لو۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو فرمایا کہ آدمی جو جب گناہ کر لے تو یہ وہ چیز گناہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے تو علل اعلان چوری نہیں کرتا وہ آدمی، دیکھا آپ نے کبھی چوروں کو؟ علل اعلان کبھی چوری کرتا نہیں کرتا۔ چور چوری کرنے والا بھی وہ چھپ کر چوری کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی بھی جھوٹ جو ہے وہ چھپ کر بولتا ہے، کیونکہ اس کی زبان ایک الگ چیز ہے، الگ بات کہہ رہی ہے، دل الگ بات کہتی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ دل میں بات الگ ہوتی ہے، زبان میں کچھ الگ بات ہوتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کے گناہ کا اقرار وہ خود کر لیتا ہے۔ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر خود انسان خود کرتا ہے، اللہ اقرار نہیں کرواتے، اللہ ظاہر نہیں کرواتے، خود بندہ جو ہے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل آپ نوجوانوں کو دیکھے ہوں گے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جو آدمی لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ڈکیتی کر کے لوگوں کو بزنس کرتا ہو، لوگوں کو ڈباتا ہو، بہنوں کے حقوق کو کھا جاتا ہو، وراثت کے مال کو کھا جاتا ہو، لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہو، اس آدمی کی زبان آپ سنے ہوں گے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا بڑا مزہ آیا جی، وہ آدمی کو ٹھگانے میں بڑا مزہ آیا، بولتا نہیں بولتا؟ کیا مزہ آیا جی، فلاں لڑکی کو دیکھا بڑا مزہ آیا جی دیکھنے میں مجھے، بولتا نہیں بولتا ہے؟ بڑا مزہ آیا کہ اس آدمی کے مال کو چوری کیا، بڑا مزہ آیا کہ میں نے اس آدمی کی غیبتیں کی، بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے کہ اپنی بہنوں کی وراثت کی مال کو چھین کر کھا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آدمی خود اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ تو بات ذہن میں آتی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ کر تو اقرار کرتا ہے لیکن آدمی گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اور اللہ کو مقبول بندہ وہی پسند ہے جو آدمی اپنے گناہوں کے سامنے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہو۔ جو آدمی سچی توبہ نہیں کرتا وہ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے، اور اللہ بھی اس بندے کی توبہ اسی وقت قبول کرتے ہیں جب آدمی سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑنے کا اقرار کرتا ہو، نیت کرتا ہو، عزائم کرتا ہو۔ اب گناہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی جی میں توبہ کرتا ہوں پھر میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر میں توبہ کرتا ہوں پھر میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کر لے۔ بھئی آدمی گناہ پر اترانا نہیں چاہیے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں سمجھا سک رہا ہوں آپ کو؟ بھی آدمی گناہ پر نہیں اترانا، آدمی جب گناہ پر اتراتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ آدمی کو جب چیز معلوم ہو گئی نہیں یہ چیز کرنا گناہ ہے تو آدمی کے لیے چیز ضروری ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ جب اتنے بیانات، اتنے اعلانات، اتنے علماء جو ہے اللہ اس کے رسول جو ہے یہ چیز بتا دیے، علماء بتا دیے، صلحاء بتا دیے، بزرگوں نے بتا دیا کہ بھئی چیٹیاں چلانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، بزنس کرنا سود کا حرام ہے، بولے نہیں بولتے؟ کند میں پیسے دینا حرام ہے، سنگے میں پیسے لینا حرام، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ سنگے لینا حرام ہے، اور جو ہے یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں فنڈ میں پیسے دینا حرام ہے، اور یہ بھی بولتے ہیں بیاس پر پیسے لینا حرام ہے، بڈی پر پیسے، یہ چیز آدمی کو معلوم ہے گناہ ہے، مسلمان سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اور چیٹیاں چلانے والا بھی مسلمان، سنگے لینے والے بھی مسلمان، اور جو ہے سنگا دلانا والے بھی مسلمان۔ ایک میں اپنے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں، کچھ 2 دن پہلے ایک مستورات کا جھگڑا ہوا، ہمارے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں مستورات میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں عورتیں لڑ رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جو عورت لڑ رہی ہے وہ عورت دوسری عورت کو سنگا دلا رکھی ہے، وہ سنگے میں پیسے نہیں بننے کی وجہ سے سارا محلہ اکٹھا ہو کر لڑ رہا اس کے ساتھ۔ بھئی ایک چیز آدمی گناہ معلوم ہے تو آپ چھوڑ دے۔ آدمی کو گناہ کے اندر مزہ آتا ہے، گناہ چھوڑنے میں آدمی کو سزا ملتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پینے والا ہو،
उस आदमी शराबी को आप ये कहो कि भाई शराब छोड़ दो, वो आदमी शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब आदमी शराब छोड़ना शुरू कर दे तो वो आदमी जो है जब शराब छोड़ता है तो उस आदमी को तकलीफ भी ज्यादा होती है। मैं एक जमात में था जिसे हमारे बेंगलोर की जमात में एक जमात लेकर चला जिसे ताइबिन कहते, जो शराबी लोग थे, जो शराब पीते थे, जो ड्रग्स मारते हैं। आज भी हमारे बेंगलोर के अंदर टानी रोड के अंदर उनकी मस्जिद के अंदर रखा जाता है। 4 महीने 6 महीने उनको रखते हैं, उनकी तरबियत की जाती है, तो फिर उन लोगों को जमात में भी भेजा जाता है। तो मैंने जो है उन ताइबीन की जमात को 40 दिन की जमात में खुद लेकर चला उनको। अब उनमें जो लोग थे सारे लोग वही थे जो शराबी थे, कबाबी थे, ड्रग्स मारने वाले थे। मैंने उन लोगों के हालात को पूछा कि भाई तुम्हें अब ये चीज छोड़ने पर आपको क्या महसूस हुआ? तो उन लोगों ने बताया कि हजरत शराब पीने में बड़ा मजा तो आता था, लेकिन जब हम छोड़ रहे तो हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, अभी जान जाने का खतरा नजर आ रहा है। तो आदमी जब गुनाह तो करता है तो मजा ज्यादा आता है, लेकिन जब आदमी गुनाह से तौबा करता है तो उस पर आदमी को हालात भी बहुत आते हैं, जान का खतरा होता है। लेकिन आदमी यही सोचे जान भी चले जाए लेकिन अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहिए। तो यही चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं जो आदमी अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोता हो। और जो आदमी अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोता है, खुदा की कसम वो आदमी कभी गुनाह करने से जल्दबाजी नहीं करता। अब अगर गुनाह भी हो जाए तो आदमी फौरन तौबा कर देता है। वो आदमी गुनाह करने की कोशिश नहीं करता, वो आदमी गुनाह करने से बच जाता है। जो आदमी यह सोचता है कि देखेंगे हजरत, हमारी एक जुबान में बोलती ना, बेंगलोर की जुबान में, क्या भी नहीं लो हजरत, अल्लाह जो है अपनी माँ अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, ये ना बोलती, ये ना हमारी जुबान पर है, अल्लाह अपनी माँ अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। हजरत क्या भी नहीं करे तो अल्लाह माफ कर डालता, बोलते नहीं बोलते। देखिए जहां अल्लाह का नाम, अल्लाह की सिफात के अंदर ये है गफूर है, माफ करने वाला है, वही अल्लाह का एक माना ये सिफात ये भी है जब्बार है, कहार है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत पकड़ने वाला है। और अल्लाह जो है कबीर है, अलीम है, जानने वाला है, दिलों की बात को भी अल्लाह जानने वाले है। तो जो इंसान ये कहता है कि भाई अल्लाह माफ करने वाला, ये मत समझे कि भाई अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह ये कहेंगे जब माफ करने वाला हूं तो तू गुनाह क्यों किया? भाई किसी आदमी अगर ये सोचे कि भाई मुझे गवर्नमेंट मुझे माफ कर देगी, तो क्या कोई आदमी चाकू लेकर किसी का कत्ल कर देगा? नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट भी अगर उसको माफ कर दे तो क्या उसे समाज माफ कर सकती है? लोग माफ कर सकते हैं? पब्लिक उसे माफ कर सकती है? नहीं कर सकती। देखिए आज भी हमारे खुली बात में कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का मसला है, मस्जिद तो तोड़ दी गई लेकिन हुकूमत तो जो अपना गलत फैसला तो सुना दी। क्या आज जो अवाम इस बात पर राजी है, पब्लिक इस बात पर राजी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद जो किया गया यह हक बात थी? जहां मंदिर बनाया जा रहा वो सही बात है? कोई पब्लिक इस बात को मान सकती है? नहीं मान सकती। गवर्नमेंट अपनी बात को भी गलत करके साबित भी कर दे लेकिन अवाम इस बात को नहीं मानती। तो यही तो बात है कि आदमी अगर गुनाह भी कर ले, लोग ये समझे कि भाई बचाने वाले हैं उसे बचा भी ले, लेकिन जो पब्लिक यही कहेगी कि भाई ये गुनाह जो किया वो गलत काम किया है। तो आदमी जब गुनाह करता है वो सबसे पहली चीज तो ये है कि अल्लाह से सच्ची तौबा करे। और हमारी बेंगलोर जुबान के अंदर एक ये भी बात है, हजरत मरे के बाद देखेंगे, छोड़ो हजरत क्या अभी तो ताल दी मर जा रही, क्या कौन जन्नत देखा कौन जहन्नम देखा? हजरत बोलते नहीं बोलते, कौन जन्नत देखे हजरत कौन जहन्नम देखे? हजरत देखेंगे मरने के बाद, बोलते नहीं बोलते, मरने के बाद देखेंगे हजरत जन्नत और जहन्नम देख लीजिए। तुम्हें अल्लाह को देखो रहे हो तो बताओ हमें मान लेती बात, तुम्हें जहन्नम को देखो रहे हो तो बोलो हमें देख, हम ना दिखाओ हमें मान लेती। यही जुमला कुफ्फार मक्का अल्लाह के रसूल से कहते थे, जो आज हमारे मुसलमान ये जुमला कहते हैं, बोलते नहीं बोलते। मेरे इस बयान को अगर जो है महल्ले वाले भी सुनते होंगे और अगर महल्ले वालों को एक चीज मालूम हो जाए कि जो है मौलवी साहब जुमा के बयान में ये कह रहे, तो औरतें और मकसूरात जो है कई मर्द आकर मुझे सवाल कर सकते हैं कि हजरत तुम ना जहाँ बैठ कर बोली नमाज रोजे के बारे में बोलना, हजरत तुम ना ये सब बोलने का हक नहीं है। बोलते नहीं बोलते,
تم نہ کون بولے حضرت یہ سب چیزاں بولو، شراب پینا حرام، سنگا لینا حرام، سود کرنا حرام، اور جو فنڈ پر پیسے دینا، تم نہ کون بولنے بولے کے بس. اب اسے سمجھا کہ یہ چیز حرام ہے تو کہتا تم اللہ کو دیکھے کہ بول رہی سو تمہیں بولتا نہیں بولتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تمہیں جنت اور جہنم کو دیکھے کہ تمہیں بول رہی سو. بھئی ایک چیز ذہن میں رکھے، مسلمان کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین کرتا ہے، اور مسلمان کبھی بھی دیکھی ہوئی چیز پر بعد میں یقین کرتا ہے، لیکن مسلمان پہلی بات جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں گے لو حضرت مرنے کے بعد جنت اور جہنم دیکھیں گے حضرت، یہی تو بات ہے. ایک مثال سے میں بات کہتا ہوں، جو یہ مسلمان ہمارے کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت اور جہنم کو دیکھیں گے، چھوڑو حضرت کون دیکھا؟ یہی بات ابو جہل بھی اللہ کے رسول سے کہتا تھا، اللہ کے رسول سے کہتا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں سے یہ کہتے کہ بھئی اللہ یہ کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو تمہیں اللہ کامیاب کر دیں گے. اللہ یہ کہے میں اللہ کے رسول کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے مجھے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھ پر ایمان لانا ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے، ابو جہل جو ہے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول کو کہتا اے محمد بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے، بتاؤ تمہاری جنت کہاں ہے، بتاؤ تمہاری دوزخ کہاں ہے. تم جو کہتے ہو یہ دنیا جو ہے عارضی چیز ہے، بتاؤ یہ چیزیں کہاں ہیں. اسی مشاہدے کے لیے جو ہے، اسی مشاہدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، ہم اس کے بعد آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سے دعا کیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل خبیث اس وقت بھی یہی جملہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ لوگوں پر جادو کیا ہے، چاند پر بھی جادو کر دیا ہے. یہ جملہ اس نے کہا تھا. اور جس وقت ابو جہل کا جو ہے ابو جہل کو جو ہے قتل کیا گیا، ابو جہل کو جس وقت جنگ بدر میں مارا گیا، اس وقت ابو جہل کو جو ہے ایک کنویں کے اندر، آج بھی جنگ بدر میں بدر کے میدان میں وہ کنواں موجود ہے. جو حجاج اکرام یا عمرہ کرنے والے جو جاتے ہیں، زائرین دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ چیز وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پر بدر میں جو کفار مارے گئے، ان کفار کو جو ہے اس کنویں کے اندر ان کفار کو ڈالا گیا تھا. ابو جہل کو بھی اسی چیز میں ڈالا گیا، اسی کنویں میں ڈالا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سارے صحابہ جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے، سارے صحابہ کو اس وقت بلائے، تو ان سے فرمایا اور اعلان کیا کنویں کے پاس کھڑے ہو کر، ابو جہل سے کہا اے ابو جہل تو تیرا کام کر کے دنیا سے چلے گیا، اب تو جنت و جہنم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لے جنت جہنم کا گڑھا، جس گڑھے کا تو جو خود اقرار کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ چیز کہاں ہے، اب خود بھوگت. تو میرے بھائیوں یہ جو چیز ہمارے مسلمان کہتے ہیں حضرت دیکھیں گے، حضرت مرنے کے بعد کیا ہوتا دیکھیں گے، حضرت مرنے کے بعد جب مزہ چکھا جائے گا تو اس وقت جو ہے آدمی اس وقت احساس کرے گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی مثال کو بیان کیا جو دنیا کے اندر لوگ اتراتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرنے کے بعد دیکھیں گے حضرت کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے سامنے جنت و جہنم کو پیش کریں گے، قیامت میں پیش کریں گے، اور وہ آدمی اللہ کے سامنے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے پروردگار میں نے اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے، اے میرے پروردگار میں نے تجھے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ساری چیزیں میں نے تیرے نظارہ کر لیا ہے. اے میرے پروردگار جو دنیا میں جو چیزیں کہی جاتی تھی، آج میں نے ان چیزوں کی پکار کو، جہنم کی آوازوں کو اپنے آنکھوں سے سنا ہے. اے اللہ مجھے دنیا کے اندر پھر مجھے بھیج دے تاکہ میں جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں. اللہ کہیں گے ایک مرتبہ دنیا سے مر آنے کے بعد آدمی پھر یہاں جو ہے نہیں واپس کیا جاتا.
یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہندو جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم لوگ آدمی جو ہے 7 مرتبہ پیدا ہونا. بولتا نہیں بولتا. ایک مرتبہ اچھا کام کریا تو دوسری مرتبہ انہیں اچھا پیدا ہوتا. اگر خراب کام کریا تو دوسری مرتبہ انسان پیدا نہیں ہوتا, انہیں جانور پیدا ہوتا. بولتے نہیں بولتے. آپ ان لوگوں سے ایک سوال یہ کرو, یہ دنیا کے اندر جتنے بھی کتے ہیں, بلیاں ہیں, خنزیر ہیں, یہ سارے لوگ وہ ہیں جو پہلے جنم کے اندر غلط کام کیا جو وہ بن رہے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات ایسی نہیں ہے. انسان کو ایک مرتبہ جب انسان کو اللہ پیدا کر دے تو پھر اسے دنیا میں پھر ایک مرتبہ موقع نہیں ملتا. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی اللہ سے سچی توبہ کرے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ, جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے یاد کر کے رویا کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے یاد میں اللہ کے سامنے روتی ہوئی ایک قطرہ بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن آج ہمارا مسلمان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور توبہ نہیں کرتا. اور ایک بات ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے, بعض ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت توبے کی توفیق اللہ دیا تو حضرت کرتی ہیں. سو بولتا نہیں بولتا, سنے ہیں کہ نہیں بولتے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت توبے کی توفیق اللہ دیا تو اس نے حضرت کرنا. سو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ان لوگوں سے ایک سوال میرا یہ ہے, موت بھی انسان کے مقدر میں ہے نہیں ہے؟ بھئی موت آنا ہے نہیں ہے. جب موت مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے تو کیا انسان اپنے سر کو کسی لہاری کے نیچے, کسی ٹرک کے نیچے, کسی بس کے نیچے اپنی سر کو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں کہتا حضرت جان چلی آتی ہے. حضرت جب جان کی اتنی فکر ہے, جب تمہیں معلوم ہے کہ موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو تم اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پہ کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو خود اپنے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایک بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی, ذہن میں رکھیے, اللہ جو ہے انسان کو گناہ پر نہیں ابھارتا. انسان کو, انسان خود اپنی خواہش سے گناہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کبھی انسان سے گناہ نہیں کرواتے, انسان خود ظاہر اپنے گناہ کرتا ہے. اور ایک بات یہاں ذہن میں یہ بھی رکھے, آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہوگی حضرت جب اللہ کرنے والا سب کچھ ہے تو پھر اللہ جو ہے ہمیں نیک کیوں نہیں بنایا حضرت, ہم نے برا کیوں بنایا؟ بولتے نہیں بولتے؟ بھئی دیکھیں اللہ ہر انسان کو عقل دے رکھا ہے. انسان اس عقل سے اچھے اور برے کی جب تمیز کر سکتا ہے تو اس کو یہ بھی تمیز ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے, یہ چیز اچھی ہے. تو پھر آدمی جب اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے تو آدمی گناہ اور نیکی میں کیوں نہیں تمیز کر سکتا؟ تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بھئی وہ نیکیوں کی طرف چلے, گناہ جو بھی ہو جائے اللہ سے توبہ استغفار کر لے. جب بھی گناہ ہو جائے, اور اللہ کو ایسے بندے بہت محبوب ہیں, اور جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے وہ آدمی کبھی گناہ کرنے کی طرف جاتا بھی نہیں, بچنے کی کوششیں کرتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو اللہ ہم تمام کو نیک بنائے اور اللہ ہم تمام کو جو نیکی کی توفیق دے, خود اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کرنے کی توفیق دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.